السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد النبی وعلیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر لسان بطفیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آل انڈیا سنی جماعت اسلام و تنظیم اتحاد صوفیہ کے حصے میں یہ نیکی آئی کہ جب مرکزی حکومت اوقات کے تعلق سے تمویل ایکٹ کے تعلق سے ایوان میں بل پیش کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی تو تنظیم نے یہ سوچا کہ شہر کے اوقاف و اراضیات کے ٹرسٹیان وہ اس پر گہری نظر رکھنے والے وکلا حضرات، وہ صحافی حضرات کو مدعو کر کے کوئی ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ مالیگاؤں سے وہ آواز وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تمام ممبران تک پہنچے۔ الحمدللہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے جتنے بھی لوگ، جتنی بھی شخصیات، وقف و اراضیات کے ٹرسٹیان، وہ وکلا حضرات، مخیران حضرات، وہ شہر کی معزز شخصیات ہماری اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے۔ تنظیم اتحاد صوفیہ و آل انڈیا سنی جماعت الاسلام کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی مشورے آئے ہیں اس کے لیے تنظیم اور ادارہ جو بھی قدم اٹھائے گا آپ سانہ بسانہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ مشورے میں بہت اہم باتیں سب سے پہلے مختار عدیل صاحب نے کی۔ اس میں مختار عدیل صاحب نے کہا کہ تمام ممبر پارلیمنٹ کو خط لکھا جائے، اور یہ مشورہ میرا بھی تھا اور مختار عدیل صاحب سے گزشتہ دن بات چیت ہو رہی تھی تو ہمارے مشورے میں یہ بھی تھا کہ تمام ممبر پارلیمنٹ کو خط لکھا جائے، تو انشاءاللہ خط لکھا جائے گا۔ مگر حافظ غفران صاحب نے ایک بات کہی کہ شہری طور پہ کمیٹی بنائی جائے اور وہ کمیٹی یہ کام کرے کہ تمام اوقاف و اراضیات کے ٹرسٹیان سے چاہے ملاقات کرے یا ایک میٹنگ کی شکل میں سب کو بلا کر جو ہے ان کے کاغذات کے متعلق معلومات حاصل کرے اور اس پر کام کرے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کمیٹی کو اس شکل میں بھی دیا جائے کہ یہاں پہ جتنی تجویز پیش ہوئی ہے اس پہ کیا کام کرنا چاہیے اور کس تجویز پہ کب کام کرنا چاہیے، وہی کمیٹی اس کو جو ہے آگے طے کرے۔ بالخصوص کے ساتھ یہاں پہ عموماً اور خصوصاً جو مشورے آئے ہیں وہ مشورے یہ ہیں کہ تمام ہی ممبر آف پارلیمنٹ کو خط لکھا جائے اور وہ خط جلد سے جلد تنظیم اتحاد صوفیہ اور انڈیا سنی جماعت الاسلام تمام یہ اوقاف کے ٹرسٹیان جو موجود ہیں ان کو لے کر انشاءاللہ کل کی صورت میں وکلا حضرات سے ملاقات کر کے ایک میمورنڈم کی شکل میں اور قانونی نکات رکھتے ہوئے وہ خط روانہ ضرور کریں گے۔ دوسری بات، حاجی یوسف الیاس صاحب نے کہا کہ ایڈیشنل کلکٹر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ تنظیم کے لیڈر کے ساتھ ساتھ تمام اوقاف اراضیات کے ٹرسٹیان اپنے اپنے ادارے کے لیٹر کے ساتھ ہمیں موصول کرے، انشاءاللہ تمام اتحاد کے ساتھ وہ لیٹر روانہ کیا جائے، چاہے پوسٹ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے۔ حاجی یوسف الیاس صاحب نے کہا کہ ایڈیشنل کلکٹر آفس پہ ایک روزہ احتجاجی دھرنا یا احتجاج کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ جو کمیٹی تشکیل دی جائے گی وہ کمیٹی جو ہے اس کا دن اور اس کا ٹائم متعین کر کے اس کو ضرور بس ضرور کرنا چاہیے۔ اس کو میری بھی حمایت ہے اور اس کے لیے ہم جدوجہد ضرور بس ضرور کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پروفیسر عبدالمجید صاحب نے کہا کہ سی سی آئی کے ذمہ داران کے ذریعے جو ضلعی کمیٹی بنائی گئی
اس کی بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے، تو ضرور بضرور سی سی آئی کے ذریعے جو 5 اضلاع کی کمیٹی اس مدعے پر اس موضوع پہ کام کر رہی ہے اس کو ضرور بضرور اگلی میٹنگ میں ہم دعوت دینے کی کوشش کریں گے اور ان کی تحریک میں ہم بھی ساتھ جائیں گے اور وہ بھی ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری تحریک میں وہ بھی ساتھ آئے۔ وکلا حضرات کی کمیٹی بننا چاہیے، پروفیسر صاحب نے کہا، تو انشاءاللہ وکلا حضرات کی کمیٹی بھی بنے گی اور وکلا حضرات کو خصوصی نگاہ کے ساتھ ہم گزارش کریں گے کہ اگلے قدم ہمارے کیا ہونا چاہیے وہی لوگ طے کر کے ہمیں بتائیں، انشاءاللہ وہ کمیٹی بھی بنائی جائے گی۔ اور دوسری بات، مرکزی حکومت نے یہ تو جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں اس بل کو پیش کیا، مگر ہماری نظر مہاراشٹر میں بھی ہے۔ مہاراشٹر میں دیویندر فڈنویس نائب وزیر اعلیٰ نے ایک جی آر جاری کر کے مہاراشٹر کو صدر میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مراٹھواڑہ میں وقف و اوقاف کی کئی ایکڑ کئی ہیکٹر جگہ جو ہے اس پہ کچھ ایسے قوانین لا کر جو لوگ اس پر غیر قانونی بسے ہوئے اسے مالک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی ہم کو قدم اٹھانے کی سخت ضرورت ہے۔ مرکزی حکومت نے جو بل پیش کیا ہے یقینی طور پہ جو لوگ جس مشورے سے نوازے ہیں ہم ان مشوروں پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، مگر مہاراشٹر میں جو غلط ملت ہونے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے لیے ہم نے کوشش کی، تو 11 تاریخ یعنی پرسوں کے دن اجیت دادا پوار صاحب سے ہم نے ٹائم طلب کیا، ہمیں ٹائم مل بھی گیا ہے۔ 7 بجے کے قریب ایک وقت کی شکل میں اجیت دادا پوار سے ہم اس وشے پہ ملاقات کریں گے اور اس وشے پہ ہم مکمل کریں گے، کیونکہ اجیت دادا پوار کا پچھلے دن اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے پارلیمنٹ الیکشن صرف اس لیے ہارا ہے کہ مسلمان ہم سے ناراض ہیں، تو ہم مسلمان ناراض کیوں ہیں اس وشے پہ بھی بات کریں گے اور اس وشے کو رکھیں گے کہ جو نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس جو اندھیرے میں یا اجالے میں جو بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مراٹھواڑہ علاقے میں جو کئی ہیکٹر جگہ ہیں غیر قانونی طور پہ جو مالک بنانا چاہتی ہے اس میں بھی ہم جو ہے قانونی طور سے پیش کریں گے۔ تمام حضرات تشریف لائے، خصوصاً کے بعد اور ایک تجویز اور آئی کہ ڈاکٹر شوبھا تائی بچاؤ کو بھی لیٹر دیا جائے۔ ہم نے آج میٹنگ کے تعلق سے ڈاکٹر شوبھا تائی بچاؤ سے بھی بات چیت کی تھی، ان کے نمائندے آنے کے لیے نکلے بھی کہ کہیں دھولیا کسی میت میں جانا ہو گیا، مگر ڈاکٹر شوبھا تائی بچاؤ سے بھی ہم اس وشے پر ملاقات کر کے انہیں بھی میمورنڈم دیں گے اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر ملاقات کرائے اور انشاءاللہ جو کمیٹی تشکیل دی جائے گی وہ اس سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم بھی کچھ جو ہے اپوزیشن کے بڑے لیڈران کے رابطے میں ہم ضرور ہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر ان سے بھی ہم ملاقات کرنے کے لیے ہم ہمارا قدم بڑھائیں گے۔ تمام تجاویز کو جو ہے ایک رائے سے اگر منظوری مل جائے تمام حضرات ہاتھ اٹھائیں تو اگلا قدم انشاءاللہ ہم ان تجاویز کے ساتھ جائیں گے۔ شکریہ، ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ تجاویز پہ ہم کارآمد کریں گے اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اتفاق کے ساتھ ہمارے اس مشن میں آپ لوگ ساتھ دیں، آپ تمام حضرات آئیں، سبوں کا شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی میٹنگ کے لیے ہم آپ کو ضرور بضرور دعوت دیں گے اور اس میں ہم نے کیا کام کیا اور اس میں ہم تمام ٹرسٹیان کے ذمہ داران سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے آپ کے لیٹر پہ ہم تک پہنچائیں تاکہ جلد تمام ممبر آف پارلیمنٹ تک پہنچائی جا سکے۔ تمام حضرات آئے خصوصیت کے ساتھ شکریہ کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مصورتی میٹنگ کے صدر عالی براب صوفی نورالعین صاحب اور آئے ہوئے معزز شخصیات، 2013 میں منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی نے ایک میٹنگ بلائی تھی دلی کے اندر، تو شہید نوری صاحب کے ساتھ ہم لوگ ہمارا جانا ہوا اور اس وقت میٹنگ ہم ختم کر کے نکلے تو مولانا توقیر رضا خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے بولا گیا کہ یار ہم کو جو ہے کیجریوال صاحب سے ملاقات کروا دی، وہ چیف منسٹر تھے۔
تو جب ہم ان کے پاس جا کے بیٹھے، ایک دم سادہ آدمی ہے، خود اس کی بیوی چائے بنا کر لائی تھی، تو وہ بات کرتے ہوئے یہ بولا کہ یار اگر ہم لوگ اقتدار میں آ گئے تو مسلمانوں کی اوقاف کی زمین ان کے پاس دے جائیں گے اور ان کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی جگہ آپ لوگوں کے پاس ہے۔ قانون بدلتے رہیں گے، لوگ بولتے رہیں گے، مگر ہمارا اتحاد کیا کرے گا، یہ تاریخ بدلتا ہے۔ اگر آپ NRC/CA کے خلاف جلوس اتنا بڑا بڑا نہیں نکالتے پورے ہندوستان میں تو NRC ٹھنڈے بستے میں نہیں جاتا۔ CA وہ طاقت سے لگا دیے، مگر NRC کے خلاف وہ آج بھی سوچتے ہیں۔ وہ فرانس، اسرائیل، RSS یہ سب لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ فرانس میں مسلمانوں کو کس طرح سے ختم کیا گیا، عیسائیوں اور یہودیوں نے یہ پلاننگ کی کہ مسلمان کو گمراہ کس طرح کیا جائے، تو بولے ان کے دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دو تو ہم قبضہ کر لیں گے۔ یہ چالاکی کر کے وہاں پر قبضہ کیے گئے۔ وکیل صاحب ادھر آ جائیے۔ تو یہ وہی چالاکی مودی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت لمبے سن سے، یہ 1925 سے کوشش کر رہے ہیں اور 1925 میں ہی خلافت عثمانیہ ختم ہوئی۔ وہاں پر برطانیہ اور امریکہ کا قبضہ ہوا ان کی مدد سے سعودیوں کو، اور ان کو یہ بولا گیا کہ تم کو جو ہے ہم جو خطبہ لکھیں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، جو ہم بولیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے مسلمانوں کے دل سے اپنے رسول کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی اس وقت 100 سالوں سے۔ آج ہم ہمارے شہر کے دیکھیں گے، جیسے حضرت نے بتایا، یہ بہت صحیح بات ہے، اور ہم لوگ ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ بل آنے سے پہلے بحث میں آ گیا، 5 سال پہلے سے ہمارے دماغ میں آ گیا کہ یہ اوقاف کی زمین پہ کوئی بھی پلاننگ کر رہے ہیں، اس لیے اپنے پیپر ورک کو پورا کرتے جائیں۔ جیسا UP کے اندر مدارس کو بند کرنے کی کوشش کیا ہے۔ ابھی ایک نیوز ہے آج کی، وہ آپ ناگ پنچمی ہے، وہ پوجا کرنے کے واسطے ایک جگہ جانے کے لیے پرمیشن مانگی کلکٹر سے۔ کلکٹر بولا کہ اس پر ہم اجازت نہیں دیں گے کیونکہ وہ مسجد لکھی ہوئی ہے، وہ جگہ مسجد ہے، مگر نماز وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، مسلمان بھی وہاں آبجیکشن نہیں لے رہے، مگر کلکٹر کے پاس لکھا ہے۔ اگر یہی پاور اوقاف میں کلکٹر کے پاس جائے گا تو وہ بدلی کر سکتا ہے، جیسا کہ وکیل صاحب نے بولا۔ ہم کو ان کو روکنے کے لیے، یہ سب روکنے کے لیے، یوگیندر یادو کا اگر آپ بیان سنے ہوں گے، 24 کا رزلٹ آنے کے بعد وہ بولا کہ میں ایسا سمجھ رہا تھا 2014 میں کہ یہ مودی مسلمانوں کو مسل کے رکھ دے گا، مگر ہندوستان میں ابھی صرف 30% مسلمان اتحاد کیا ہے، تو مودی کی یہ حالت ہے۔ اگر پورے اتحاد کر لیتے تو وہ اقتدار میں نہیں رہے گا۔ ایسا BJP کو بھی سمجھ رہا ہے اور پارٹیوں کو بھی سمجھ رہا ہے۔ آپ اتحاد کس طرح کریں، اس پہ غور خوض ہونا چاہیے، اور پورے پارلیمنٹ کے ممبر جو کمیٹی میں ہیں اور جو تقریباً 100 سیٹ مسلمانوں کی اس دیش میں آ سکتی ہے ممبر آف پارلیمنٹ کی، وہاں پر ہم کو رابطہ کرنا چاہیے
جیسے ناندیڑ ضلع ہو گیا, حیدرآباد ہو گیا, کشن گڑھ ہو گیا, جہاں جہاں بھی ہے وہاں پر ہمارے خطوط ہونا چاہیے, ہمارا رابطہ ہونا چاہیے کہ آپ عوامی طریقے سے ممبر آف پارلیمنٹ کو یہ بولیں کہ یہ بل آپ کو روکنا ہے. دیکھیے مسلمان جب دماغ پہ لے لیتا ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتا ہے. آپ بدر الدین اجمل کا حال دیکھ لیں گے, پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ووٹ سے ہارے ہیں. وہ کیوں ہارے ہیں بھائی معلوم ہے؟ وہ طلاق ثلاثہ کے بل پاس ہونے پر غیر حاضر تھے. جب ان سے سوال کیے تو وہ بولے کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا. اس کے بعد ان کو بات مانے, مگر وہ جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ تھے طلاق ثلاثہ کے بل پہ ایک لفظ نہیں بولا, تو ان کو 10 لاکھ ووٹوں سے ہرایا گیا. آپ کو صرف عوام کو اتحاد کروانا ہے. عوام کے دماغ میں یہ آنا چاہیے کہ آپ کے بزرگوں کی زمین سرکار چھیننا چاہتی ہے کوئی بھی قانون بنا کر. دیکھیے آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے, خاص طور سے علماء کرام کی, کیونکہ بابری مسجد کا فیصلہ آنے کے بعد مسلمان کوئی نہ کوئی طریقے سے نروس ہے کہ کوئی بھی فیصلہ آگے کہ فیصلہ ایسا آیا کہ ہاں ہم کو معلوم ہے کہ وہاں مسجد کا مندر کا کوئی ثبوت نہیں ملا, مگر آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیے. یہ سیکولرزم ہے کیا؟ مگر ٹھیک ہے ایک مسجد گئی, مگر ہم قیامت تک وہاں بابری مسجد مانیں گے. وہاں مسجد تھی, ہے اور رہے گی. جب وقت آئے گا سرکار بدلے گی, اس کا فیصلہ ہوگا. مگر آپ مالیگاؤں شہر کا پارلیمنٹ کا الیکشن دیکھیں اور اس کو ہی پورے ہندوستان میں وہی میٹر بنائیں کہ جب پہلی مرتبہ وہ آئے, سب کا نام نہیں لوں گا میں, مگر ان کو یہ بولا گیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, 6 متدار سنگھ میں آپ جا کے کریے. مالیگاؤں شہر میں آپ نہ آئے, نہ آپ کہیں دعوت کھائیں. ووٹ دینے کی ذمہ داری ہماری اور دلوانے کی ذمہ داری ہماری. اور ایسا ہی ہر مکتب فکر کے علماء کرام, ہر سیاسی پارٹیوں نے اپنے اپنے طور سے لوگوں کو دماغ میں ڈالا کہ اب سنویدھان بدلی ہونے والا ہے. اگر تم آج نہیں جاگے تو کل تمہارا حشر بہت برا ہوگا, اس لیے گھروں سے نکلو. اور ان کو روکنے کا بہت اچھا موقع ہے, کیونکہ میرے وہاں پر ایک لیڈر آیا, وہ آ کر گیا ہے, مجھ کو فون آتا ہے سٹانہ سے کہ ہم نے ویڈیو دیکھا ہے, آپ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے نقصان ہو جائے. تو میں بولا ہم اتحاد کر لیتے ہیں, مگر تمہارے طرف کیا, تم کیا کرنے والے ہیں؟ تو وہ بولا کہ باغلان کا سرپنچ کورونا میں یہاں بیمار ہوا, اس کی بیوی چلی گئی مگر اس کو بچا لیا گیا. وہ مالیگاؤں کا احسان مانتا ہے. پورے باغلان میں وہ ہر سرپنچ کو جمع کر کے تمہارے ساتھ رہنے والا ہے. تو میرے پاس اطمینان ہوا کہ بھائی یہاں اب برادران وطن اتحاد نہیں کرے گا, سیکولرزم پہ رہے گا. یہ پورے متدار سنگھ میں ہارتے ہوئے تمہارے وہاں پر آ کر جیتا ہے. اور یہ بی جے پی کو بہت خراب لگ رہا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہم روپیوں سے خریدنے کی کوشش کیے, بہت لوگ کو خریدنے کی کوشش کیے جیسے ہر وقت کرتے تھے, مگر اس وقت تو ہر ایک بولتا تھا ہم کانگریس کو ووٹ دیں گے.
ایسا اعلان اگر ہندوستان میں ہو گیا تھا علماء کرام کی طرف سے کہ بی جے پی کو جو ہرا سکتا ہے اس کو جا کر خاموشی سے ووٹ دے دے، یہ اعلان تھا۔ آپ کو یہ بولنا ہے کہ ہماری اوقاف کی زمین کو بچانے کے لیے جو سنسد میں آواز اٹھائے گا ہم جان مان سب لگا دیں گے، اس کے لیے ہم اس کو جتانے کی کوشش کریں گے آنے والے وقت میں۔ بس ہمارے یہ اوقاف کی زمین ہے، جو قانون بن رہا ہے اس کو روکا جائے۔ تم کیسے رکوا سکتے ہو وہ بولو، وہ ہم نہیں جانتے۔ جیسا پروفیسر صاحب بولے کہ ہمارے ساتھ جو برادران وطن کے ہیں جو سیکولر ہیں ان کو بھی اتحاد کے ساتھ لینا چاہیے۔ دیکھیے جہاں تم اگر جھگڑا دیکھنے جائیں گے ایک مسجد کا ایک درگاہ کا جو ہے نا، تو ہمارے ہی لوگ جا کر ان کو بتاتے ہیں شاید ایسا نہیں ایسا کرو، شاید یہ کرو، شاید اس کے اوپر یہ کرو۔ ایسے منافقوں سے بچنا رہے گا، مگر جب اتحاد رہے گا تو منافق بھی خاموش ہو جائے گا، یہ آپ دھیان رکھیے۔ تحریک چلے گی، قانون ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا، ہم پرامن طریقے سے رہیں گے، مگر سازش اگر کر کے ہمارے تحریکوں میں اگر کچھ کی جائے گی تو اس کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ حالات کیسے بھی بنے شہر کو اتحاد کرنا چاہیے۔ ابھی سر دستو ایک میمورنڈم کلیکٹر صاحب کو دے دو اور یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ کو دے دو، اور اگر ضرورت پڑے مشورہ بیٹھے تو ایک دن کا دھرنا ایڈیشنل کلیکٹر پہ دے دیا جائے اور یہ بولا جائے کہ بھائی یہ جو بل آیا ہے جس کی کمیٹی بنی ہے ہمارے خلاف ہے، یہ سرکار سکھ لوگ کے وقف بورڈ کی طرف نہیں جاتی ہے، ہندوؤں کے وقف بورڈ کی طرف نہیں جاتی ہے، عیسائیوں کے وقف بورڈ کی طرف نہیں جاتی ہے، صرف مسلمانوں پہ ہی کیوں؟ طلاق ثلاثہ مسلمانوں کا، ہر قانون مسلمانوں کے خلاف آتی ہے، یہ سرکار مسلمان کی دشمن ہے، ایسا ہم نہ مانتے، اس لیے احتجاج ہم کر رہے ہیں، جیسا بھی احتجاج ہو، مگر اتحاد کے ساتھ کرنا، سب کو جوڑے رکھنا، جو بندہ اگر نہیں سمجھ رہا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ بدر کی جنگ میں جب جنگ شروع ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنا شروع کیے، اس کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ آپ گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور بولیں گے میمورنڈم دے دو تو سب اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے، ایسا ماننا مت، کیونکہ تم لڑنے کھڑے ہو، تم مقابلہ کرنے کھڑے ہو، تم حق پر رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ اس کے رسول کے صدقے میں۔ اتنا ہی کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، نہایت سلگتے ہوئے مسئلے پر آج گفتگو کرنے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا اوور آل پکچر اگر دیکھا جائے، پوری تصویر جو آر ایس ایس کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا عمل ہے، جس کے نفاذ کے لیے بی جے پی میدان عمل میں ہے۔ اس سے پہلے کئی قوانین بنائے گئے جو بالکل کھلے طور پر مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے، اس کا ذکر یہاں ہو چکا ہے، دوبارہ اس پر گفتگو کرنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہوگا۔ اہم یہ ہے کہ بھی ان حالات میں ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے۔
حضرت مولانا قدیری صاحب نے یہاں بہت اچھا ایک مشورہ رکھا کہ ہم سب اکٹھا ہوں اور اپنے اپنے مسلک پر ہم قائم رہتے ہوئے اکٹھا ہوں. یہ ممکن ہے، کوئی ناممکن بات نہیں. مسلکوں کو ختم کرنے کی آپ کوشش کریں گے کبھی ہوگا نہیں. اب سب چاہیں گے کہ ایک ہی مسلک پہ ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، صرف دین اسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے 72 فرقے کے حوالے سے. تو وہ اس طرف سوچنے کے بجائے ہم لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ہم لوگ ایک دنیاوی مسئلے میں، معاشرتی مسئلے میں ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جٹ کر کام کر سکتے ہیں. یہ پہلا میرا مشورہ اور پہلی گزارش ہے. حضرت کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ ہم لوگوں کو متحد ہونا پڑے گا. دوسری ایک بات یہ، ابھی بھی عوام جو ہے وہ اس مسئلے سے بہت پوری طور پر واقف نہیں ہے. صرف اتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہمارے اوقاف کو چھیننے کے لیے حکومت کی جانب سے اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے. تو کیا ہے اس قانون کے؟ ابھی وکیل صاحب نے بہت اختصار سے، ان کے پاس ایک ایسا عنوان ہے، اس کے اوپر کم سے کم 2 گھنٹہ وکیل صاحب بول سکتے ہیں، بہت تفصیل سے بول سکتے ہیں. 10 منٹ میں انہوں نے اپنی بات مکمل کی. عوام تک ہم کس طرح سے ان باتوں کو پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے. ایسا نہیں کہ ہم ایسے پلیٹ فارم سے محروم ہیں. جمعے کے روز اچھا خاصا اجتماع ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں. ہمارے علماء کرام اس تعلق سے پوری اسٹڈی کریں وہ اور اپنی تقریروں میں ایک سلسلہ شروع کریں کچھ عرصے تک، اور لوگوں کو واقفیت کروائیں کہ یہ کس طرح سے شریعت میں ان کی مداخلت ہے. وقت کا معاملہ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے. اللہ کے لیے کسی چیز کو ہم رائے خدا میں ہم دے دیتے ہیں اور اس کا استعمال اسی مقصد کے لیے ہونا چاہیے. کتنا دے سکتے ہیں یہ بھی شریعت نے آپ کو بتایا ہے. یہ پورا شریعت کے دائرے میں یہ پورا عمل ہے، لیکن یہ قانون جو ہے شریعت کے ان ضابطوں کو کنارے رکھ کر اپنے طور پر، منمانی طور پر یہ لوگ اس میں مداخلت کر رہے ہیں. عوام میں یہ بات اچھی طرح سے پہنچنا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے. انڈیا کے اندر چل رہا ہے. اس سے پہلے انڈین مسلمان ایکٹ جو تھا 1913 اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو کہ بدلی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے آزادی کے بعد بھی ایک وقف ایکٹ کو لایا گیا تھا. وہ مسلمان وقف ایکٹ کو ریپیل کر کے اس کو لایا گیا تھا. ابھی جو وقف ایکٹ 1995 کا چل رہا ہے، یہ وقف ایکٹ کو اگر اپن دیکھیں گے، اس کا اگر مشاہدہ کریں گے تو یہ مارولس ٹائپ کا ایکٹ ہے، زبردست ایکٹ بنا ہوا ہے. لیکن اس کو گورنمنٹ کی نالائکی کہیے یا اور کچھ کہیے، اسے کبھی بھی اچھی طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. وقف ایکٹ جو ہے اسے وقف ایکٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ تو شیر تو ہے لیکن وہ شیر کا نہ ناخن ہے نہ دانت ہے. اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا ابھی تک اچھے ڈھنگ سے. اور وقف ایکٹ جو ہے وہ 95 سے چل رہا، 95 کے اندر لاگو کیا گیا، لیکن مہاراشٹر میں وہ 2005 میں لاگو کیا گیا، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. اور اس کے بعد سے بہت ساری جو پراپرٹیز تھی اس کو وقف ایکٹ کے اندر لایا گیا. تو وقف ایکٹ جو ہے بہت کنسولیڈیٹڈ ہے، زبردست ایکٹ ہے پہلے سے جو تھا. تو اس کے اندر کوئی سنشودھن نہ کرتے ہوئے اگر گورنمنٹ یہ کرتی کہ یار اس سے کوئی اچھے ڈھنگ سے امپلیمنٹ کر دیا جاتا تو زبردست کام تھا. لیکن اس طریقے سے نہ کرتے ہوئے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی
जो उसका कंट्रोल है वक्फ एक्ट के ऊपर या वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो बढ़ाने के लिए संशोधन लाई है। पूरे इंडिया के अंदर अगर वक्फ एक्ट का अगर सर्वे देखा जाए तो 9 लाख एकड़ जमीन जो है वो तकरीबन वक्फ की है, और रेलवेज और फौज के बाद जो है और उसके बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उसके बाद वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो ये वक्फ की ज़मीनें जो है और वो इतनी महंगी ज़मीनें हैं और इतने ज़बरदस्त उसका लोकेशन के ऊपर है, तो उसको हड़प करने के लिए ज़्यादातर इसके अंदर कंट्रोल गवर्नमेंट चाह रही है कि उसका कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इसी तरीके से 95 जो एक्ट था उसके अंदर सर्वे कमिश्नर हुआ करता था, और जो सर्वे कमिश्नर था उसकी जो पावर थी सिविल जज के बराबर थी। तो वो सिविल जज की जो पावर थी उसके अंदर सर्वे होता था, सर्वे कमीशन किसी की प्रॉपर्टी को सर्वे करता था, उसके बारे में उसके डॉक्यूमेंट चेक करता था, पूरा एक इंक्वायरी होने के बाद उसको गवर्नमेंट के गजट के अंदर उसको पब्लिश किया जाता था, और पब्लिश करने के 1 साल के अंदर उसको चैलेंज करना जरूरी था। अगर सपोज किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो या किसी को कोई एतराज हो उस चीज के ऊपर, तो वो एतराज जो है उसको कंसिडर किया जा सकता था, और उसकी जो पावर थी जो सिविल जज है उसकी पावर के बराबर थी। तो ये नए एक्ट में उन्होंने क्या किए कि सर्वे कमिश्नर को हटा दिया उन्होंने, और सर्वे कमिश्नर की जो पूरी पावर थी वो पावर जो है वो कलेक्टर को दे दी, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दी। तो अब से जो वक्फ का जो वाद और विवाद जो होने वाले हैं उसकी जो हियरिंग है एज पर दिस अमेंडमेंट बिल एक्ट, ये कलेक्टर हैंडल करने वाला है। अगर ये एक्ट लागू होता है या इसके बाद कुछ होता है तो उसको वो एक पावर दी जा रही है। अब इसके अंदर होगा ये पहले जो सर्वे कमिश्नर हुआ करता था वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहा था, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का ज्यादा कुछ इंटरफेरेंस हुआ नहीं करता था। लेकिन आपको पता ही है कि जो कलेक्टर है वो गवर्नमेंट का एक नौकर हुआ करता है, और गवर्नमेंट जो चाहेगी उससे वो चीज करवा सकती है। तो इसके अंदर जो है वक्फ की प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेने के लिए सर्वे कमिश्नर को हटाकर डीएम के पास वो पावर दे रही है। इसी तरीके से जो वक्फ बाय यूजर जिसका कंसेप्ट है कि एक प्रॉपर्टी है 500 साल से मुसलमान उसके ऊपर कब्रिस्तान के लिए उसके अंदर मुर्दे दफना रहे हैं, या 500 साल से कोई मस्जिद के अंदर कोई इमारत के अंदर नमाज हो रही है, तो वो मस्जिद डीम्ड की जाएंगी, यानी मस्जिद समझी जाएंगी, चाहे उसका डॉक्यूमेंट हो या ना हो। लेकिन ये एक्ट के मुताबिक अगर गवर्नमेंट किसी प्रॉपर्टी को बोलती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले सकती है, क्योंकि उसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। वो जो प्रॉपर्टी है वो यूजर के मार्फत, यानी यूज होते यानी बहुत 200 साल से 300 साल से 500 साल से वहाँ पे नमाज हो रही है, या 500 साल से वहाँ मुर्दे दफनाए जा रहे हैं, तो वो वक्फ डीम्ड की जाती है, यानी वो वक्फ समझी जाती है, चाहे उसके डॉक्यूमेंट अपने पास हो या ना हो। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो दिल्ली की सुनेरी मस्जिद है, उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है किसी के पास, क्योंकि वो मस्जिद जो है वो 300 साल 500 साल से वहाँ पे नमाज का एक अनइंटरप्टेड उसका तसलसल जारी है। तो अगर इस तरीके से कि कोई प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट चाहेंगी कि अपने को लेना है, क्योंकि वो तमाम दिल्ली के अंदर तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर है, तो उसको हड़पने के लिए गवर्नमेंट जो है उसके जो भी उनके मुतवल्लीज हैं, मुतवल्लीज से डॉक्यूमेंट मांगेंगी। मुतवल्लीज के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बहुत जूनी है, बहुत सदियों से इसका इस्तेमाल वक्फ के तौर पे होता आ रहा है। तो अब उसके डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो वो जो जिला कलेक्टर है वो गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर कुछ भी कर सकता है। इनायत कलेक्शन, लेडीज कपड़ों का भरपूर खजाना, हर तरह की क्वालिटी, कई तरह के फैशन, जैसे रेडीमेड में लॉन्ग कुर्ती, लखनवी कुर्ती, पाकिस्तानी कुर्ती सूट, मसलिन कुर्ती, प्योर जॉर्जेट कुर्ती, पलाजो सूट, मिरर पाकिस्तानी सूट और गंजा ड्रेसेस, कच्चे कपड़ों के मटेरियल में बनारसी सूट, कॉटन सूट, मसलिन सूट और गंजा सूट, पाकिस्तानी सूट, इसी के साथ कट पीस में कॉटन वर्क कुर्ती, मसलिन कुर्ती, लखनवी कली, जॉर्जेट कट पीस, चिनॉन
खास शादी ब्याह के मौका पर आपके लिए चिनॉन मटेरियल दुपट्टों में प्योर दुपट्टा, मसलिन, राखी, चिनॉन दुपट्टे और गंजर दुपट्टे, तमाम कट पीस के दुपट्टे के साथ सूट बनाकर भी मिलता है। डाइबल के तमाम किस्म के कपड़े भी मिलते हैं। इसी के साथ डाइबल कपड़ों पर हर तरह के कलर भी आप लोग करवा सकते हैं। लेडीज कपड़ों की दुनिया का पुरएतमाद मरकज इनाया कलेक्शन पर तशरीफ लाकर और भी दीगर कई कंपनियों के कपड़ों की क्वालिटी आपके लिए। हमारा पता अब्बास नगर, अब्दुल हकीम रोड, 5 नंबर स्कूल के पास, ऊपर माले पर, माले गांव। लेडीज की खरीदारी के लिए, लेडीज के हाथों खरीदारी, प्रोप्राइटर शकील अहमद, इनाया कलेक्शन। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घरगुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।